آج پوری قوم ملی جوش و جذبے سے یوم دفاع منا رہی ہے۔ 6 ستمبر کوئی نہیں منایا، لوگ کہتے ہیں جی کیڑا 6 ستمبر، 65 کی جنگ بھی تم لوگ ہارے ہوئے ہو، کون سی تم لوگ باتیں کرتے ہو؟ روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے، کل جیتیں گے، پرسوں جیتیں گے، روز ہارتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں اس جرت، استقامت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں پاکستان پر مسلط کردہ جنگ میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پاک افواج اور قوم نے مل کر شکست دے۔ اس وقت کی حکومتوں میں، بعد کی حکومتوں نے، افواج پاکستان نے کہ جی ہندوستان نے بہت بزدلانہ طور پر ہم پر 6 ستمبر کو اٹیک کیا، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ بھارتی جنرلز طاقت کے زوم میں کیا چاہتے تھے، میں ذرا آپ کو یاد کروا دوں کہ لاہور کے جم خانہ میں جو بھارتی جنرلز ہیں، لاہور کے جم خانہ میں پارٹی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جسے پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر نیست و نابود کر دیا۔ ہم نے جنوری 1965 سے پاکستان نے جنگ چھیڑ دی تھی ہندوستان کے خلاف، ہم نے اٹیک کیے ہیں، 4 دفعہ ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں 6 ستمبر سے پہلے، اور سب سے پہلا آخری جو اٹیک تھا وہ یہی تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، آپریشن جبرالٹر جو کہ، اور آپریشن گرینڈ سلیم جو 2 ستمبر کو لانچ ہوا تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ ٹینک کی جنگیں کی ہیں، ٹینک بیٹلز ہوئی ہیں 6 ستمبر سے پہلے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اتنے بیوقوف آپ سمجھتے ہیں ہندوستان کے کہ آپ نے 4 دفعہ ان کے ساتھ جھگڑے کیے، لڑائیاں کی، آرٹلری اٹیک کیے، ٹینک بیٹلز کی، ایئر کرافٹ کی اسٹرافنگ ہوئی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے؟ تو یہ بہت بڑا۔ لیکن اس دن اور اس جنگ میں ہمارے جو شہید ہوئے ان کو سلام، جو کہ ان فوجی ہمارے جرنیلوں کی بے وقوفیوں سے ان کی بیچارے جانیں جائیں گی زبردستی۔ 6 ستمبر کو دشمن کی اس غلطی کا جواب پاک فوج کے سپہ سالار اور صدر پاکستان ایوب خان صاحب نے اپنے قوم سے خطاب میں دیا تھا۔ ایوب خان نے ایوب بھٹو کے کہنے پہ، عزیز احمد کے کہنے پہ یہ جنگ کی کہ جی کشمیر لبریٹ کریں گے، اسی طرح 71 میں انہوں نے ڈوبا، اور اسی طرح آج یہ ملک ڈبونے کو آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جب آپ اگر اپنی ہسٹری سے کٹ جائیں تو پھر آپ اپنی میراث سے اگر کٹ جائیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور کیا غلطیاں آپ اپنے بزرگوں سے کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو آپ نئی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری فوج کا، ہمارے جوانوں کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم شہید ہو سکتے ہیں یا ہم غازی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں۔ اور 6 ستمبر کو ہم تمام اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے وطن کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے، وطن کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ آج کے دن کے حساب سے کیا جذبات؟ میم، ہماری نسل جو ہے 1965 اور 1971 کی جنگ کی کہانیاں سن کے جوان ہوئی، اور انہی کی وجہ سے ہم نے فوج کو جوائن کیا۔ کیا بات ہے! مجھے یہ ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ میں نے گلف وار میں ایک یونٹ میں کمپنی کمانڈ کی، پھر میں نے سیاچن میں ایک دوسری یونٹ 28 FF میں کو میں نے کمانڈ کیا 1 سال کے لیے، پھر میں نے کارگل میں بھی 5 NLI کو کمانڈ کیا، اور میں وہیں پہ زخمی ہوا۔ تو اور مجھے زخم جو تھے پیشانی پہ، سینے پہ آئے، اور کارگل میں بھی، کارگل واز ان اے وے اے ریپلیکا آف 1965 وار، مگر آر نیوکلیئر ڈیٹرنس واز انٹیکٹ، اور دشمن نے 1965 کی طرح یہ حماقت نہیں کی کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے، اور ہماری چند محدود انفنٹری بٹالینز نے ہی، NLI بٹالینز نے ہی دشمن کے تمام فورسز کو وہاں پہ آکیوپائیڈ رکھا۔ ہر بار دشمن نے ایک فریش فورس کے ساتھ حملہ کیا، اور بار بار انہوں نے سر توڑ کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ آخر وقت میں بھی میری ایک انفنٹری بٹالین کے خلاف دشمن کی تقریباً 1 ڈویژن کی نفری تھی، اور وہ یہ ان لوگوں کے اوور اینڈ ابو ہے کہ ہر بار انہوں نے فریش ٹروپس استعمال کیے، منہ کی کھائی، اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تو ہماری غلط فہمی یہ تھی کہ کشمیر کے لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، سیاسی طور پہ وہ تیار ہیں اس کے لیے، لڑائی کے لیے اور پناہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے جو لڑائی کی اس سے ہم نے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا، وہ تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے۔
تو یہ بالکل اناڑی طریقے سے بلکہ جتنے ہمارے فوجی پکڑے گئے جوان اور افسر اور ہندوستان کے فوجیوں کے حوالے کیے گئے وہ وہاں کے لوکل کشمیری تھے جن کے پاس ہمارے فوجی مدد مانگنے گئے تھے. ہاں تو اب انہیں پتہ نہیں ہے، آپ اچانک ان کے گھر پہنچ جائیں جی میں آ گیا ہوں یہاں پہ، تو آپ کی کیسے مدد کریں گے؟ آپ نے انہیں مشکل میں ڈال دیا. یہ سننے کے لیے اساسم منیر جیسے لوگوں کی وجہ سے، باجوے جیسے غداروں کی وجہ سے، عاصم منیر جیسے غداروں کی وجہ سے، اور ان کے جو ٹونی افسران ہیں غداروں کی وجہ سے، یہ باتیں سننے کے لیے کیا ہم نے اپنے پورے خاندان جو ہیں وہ یہاں پہ قربان کر دیے اس فوج کے اندر. 65 کا جذبہ پاکستان میں کارگل میں بھی واضح طور پہ نظر آیا، اور جب بھی پاکستان کی بقا کو چیلنج کیا گیا، پہلے بھی کیا گیا، اب بھی اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم میں وہی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی اور وہی جذبہ دوبارہ آئے گا اور ہے. آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بھاری دن ہے. یہ کوئی خوشی کا یا یہ کوئی پٹاخے بجانے والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹروسپیکشن کا دن ہے، یہ ریفلیکشن کا دن ہے، اور اس میں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یار یہ ہمیں there are so many aspects of it. حملے کے وقت، حملے سے پہلے جو انٹیلیجنس اطلاعات ہوتی ہیں تو کچھ انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ بھارت کوئی بھول کرنے جا رہا ہے، ایسا کوئی ایکسپیرینس ذرا شیئر کیجئے گا. یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ خیم خان کے اوپر جو حملہ ہم نے 7 ستمبر کو کیا تھا، تو اس میں پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی جو ہراول دستے کا میں حصہ تھا، تو ہم نے دشمن کا مشین گن فائر، ان کا توپخانے کا بمباری اور ان کے انڈین ایئر فورس کا اٹیک بھی اپنے اوپر تینوں برداشت کیے. اور وہ جو جہاز تھا ہندوستان کا جو ہم پر اسٹرافنگ گولیاں برسا رہا تھا، وہ اتنا نیچے آیا تھا کہ میں پائلٹ کو دیکھ سکتا تھا جو ایک سکھ تھا پائلٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے ہی چند گھنٹوں میں ہم نے ہر